السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں سبق، تناقض کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم لوگ تناقض کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تناقض ہے کیا؟ تو یہاں لکھا ہے کہ دو قضیوں کا اس طرح مختلف ہونا کہ اگر ان میں سے ایک کو سچا مانے دو قضیوں کا اس طرح مختلف ہونا کہ اگر ان میں سے ایک کو سچا مانے تو دوسرے کو ضرور جھوٹا ماننا پڑے گا، اور اگر ایک کو جھوٹا مانے تو دوسرے کو ضرور سچا ماننا پڑے گا۔ جیسے زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے، یہ دو قضیے ہیں، اگر ان میں سے ایک سچا ہوگا تو دوسرا ضرور جھوٹا ہوگا۔ تو تناقض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو قضیوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ دو قضیے ایک ساتھ صحیح یا ایک ساتھ غلط نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ان دونوں جملوں کے اندر کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے کہ ایک وقت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی جملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں دو باتیں لکھی گئیں، زید عالم ہے اور زید عالم نہیں ہے۔ ان دونوں جملوں میں آپ دیکھیں گے اگر زید عالم ہے یہ والا جملہ سچا ہوگا، جو دوسرا جملہ ہے زید عالم نہیں ہے یہ اپنے آپ جھوٹا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ زید واقعی میں عالم نہیں ہے، زید عالم نہیں ہے، یعنی ہم دوسرے جملے کو صحیح مان لیں، تو پہلا جو جملہ ہے یہ والا زید عالم ہے یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو تناقض کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دو جملوں میں اس طرح کی بات ہو گئی ہو، اس طرح کا تعلق ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایک جملہ ایک وقت میں سچ ہوگا اور جھوٹا ہوگا، دونوں میں سے دونوں جملے کسی بھی حالت میں ایک ہی وقت میں سچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیجئے، تناقض کیا ہے؟ تناقض کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو جملوں کا آپس میں اس طرح نا اتفاقی ہو گئی ہے کہ اگر ایک جملہ کو ہم کنسیڈر کریں، صحیح مانیں، تو دوسرا جملے کو ہم کو جھوٹا ماننا ہی پڑے گا، دوسرے جملے کو پھر سچا ماننے کی گنجائش موجود نہیں۔ چلیے اب اس کو تھوڑا اور اگر مزید سمجھنا ہے تو مثال تو میں نے دے ہی دیا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو اور اچھے انداز میں سمجھنا ہو تو وہ بھی آپ اس طرح کر لیجئے کہ دیکھیے دو جملہ ہے، زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ کہوں، میں یہ بات مان لوں کہ زید عالم ہے، تو پہلا جملہ میں نے سچ مان لیا، زید عالم ہے، جس کا مطلب ہے نا کہ اب زید عالم نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے، چونکہ جو عالم ہے وہ عالم نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کہا زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہو گیا۔ اور جب میں یہ کہوں کہ زید عالم نہیں ہے، مان لیا جائے، میں اس بات کو کہوں کہ زید عالم نہیں ہے، تو پھر جو دوسرا جملہ ہے وہ اپنے آپ صحیح ہو جائے گا کہ زید عالم ہے۔ ہر کیس میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب دو جملوں کی بات آ رہی ہے تو ان دو جملوں میں سے ایک جملے کو سچ ماننے پر دوسرا جملہ اپنے آپ جھوٹا ہو جائے گا۔ چلیے اب آتے ہیں نقیض کیا ہوتا ہے۔ نقیض ایک اصطلاح ہے
یہ کہا جاتا ہے کہ جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے ان میں سے ہر قضیے کو دوسرے کی نقیض کہتے ہیں۔ مان لیا جائے کہ زید عالم ہے، یہ پہلا قضیہ ہے، زید عالم نہیں ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اب ان دونوں میں جو نا اتفاقی ہو گئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو جملہ ہے زید عالم ہے، یہ زید عالم نہیں ہے، اس جملے کی نقیض ہے۔ یا ہم اس کو الٹا کہہ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید عالم نہیں ہے، یہ زید عالم ہے والے جملے کی نقیض ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے طور پہ نقیض کہے جاتے ہیں، یہ جملہ اس کی نقیض ہے، یہ جملہ اس کی نقیض ہے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاحات ہے، ایک اور اصطلاح ہے اصل میں، جس کا نام ہے نقیضین۔ نقیض کی تثنیہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جو دو قضیے ہیں، زید عالم ایک قضیہ نقیض، زید عالم نہیں ہے یہ ایک نقیض، ان دونوں کو ملا کے تثنیہ کہہ دیا گیا نقیضین۔ اس کے بعد ہے کہ تناقض کا حکم کیا ہے۔ چلو کس حالت میں ہم مانیں گے کہ ایک جملہ دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو اس کے کچھ احکام ہونے چاہیے، تو وہ حکم ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے وہ نہ تو ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ جدا ہو سکتے ہیں۔ جن دو قضیوں میں تناقض ہوتا ہے وہ نہ تو ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ جدا ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال مذکورہ میں نہ یہ ہو سکتا ہے کہ زید عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ عالم ہو نہ جاہل ہو۔ چلیے، تو تناقض کا حکم کیا ہے؟ تناقض کا حکم یہ ہے کہ جو دو جملے ہیں ان دو جملوں میں کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے کہ ایک ہی وقت میں، بار بار یہ لفظ یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں، اسی وقت ایک ہی وقت میں ان دونوں جملوں کا نہ تو مکمل طور پر صحیح ہونا ممکن ہے اور نہ پھر غلط ہونا ممکن ہے۔ یعنی دو قضیوں کا ایک ہی وقت میں سچا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، جھوٹا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا زید عالم ہے یا آپ نے کہا زید جاہل ہے، یہ دو قضیے ہیں، زید عالم ہے، زید جاہل ہے، مان لیا جائے۔ اب یہ دو ایسے جملے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیے گا کہ زید عالم بھی ہے زید جاہل بھی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک وقت میں۔ ایک وقت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہے، یا تو زید عالم ہے یا زید جاہل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زید عالم بھی ہے جاہل بھی ہے، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زید صرف عالم تھا جاہل ہی نہیں ہوگا اب کبھی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی ہم صحیح مان سکتے ہیں فی الوقت۔ تو پتہ چلا کہ عالم اور جاہل ہونا یہ دونوں ایک وقت میں جدا بھی نہیں، یہ ایک وقت میں ساتھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ جو عالم ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا، جو جاہل ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہ زید عالم بھی نہیں ہے جاہل بھی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس دو جملے میں سے ہی کسی ایک چیز کو ہم کو چننا ہے، تو یا تو ہم کو عالم چننا ہے یا جاہل چننا ہے، یہ نہیں ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم عالم بھی نہ چنیں اور ہم جاہل بھی نہ چنیں۔ یہ ہے تناقض کا حکم کہ جو دو جملے لکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز ہم کو صحیح ماننی پڑے گی۔ چلیے، شرائط تناقض کا بیان۔ اچھا، اب اگر تناقض ہے دو جملوں کے درمیان تو شرط کیا ہونی چاہیے؟ کیا کیا شرطیں ہوں دو جملوں کو لے کر؟ دو قضیوں میں تناقض کے لیے عام شرط تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک موجبہ ہونا چاہیے اور دوسرا سالبہ۔ سمپل سی بات ہے، ایک جملہ مثبت ہوگا ایک جملہ منفی ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے، تو زید عالم ہے یہ مثبت ہے، موجبہ جملہ ہے، اور زید عالم نہیں ہے یہ غیر سالبہ ہے، غیر منفی جملہ ہے۔ تو تبھی تو تناقض ہوگا نا، دونوں جملوں میں ایک جملہ کوئی ایک بات کو ثابت کرے اور دوسرا جملہ اسی بات کا انکار کرے، تو یہ تو حکم ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر اگر وہ دو مخصوصہ قضیے ہو تو 8 باتوں میں بھی اتحاد ضروری ہے۔ اب ہم نے قضیوں کا مخصوصہ اور قضیہ محصورہ یہ دونوں ہم نے پڑھے ہیں۔ اب قضیہ مخصوصہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قضیہ مخصوصہ والا اگر دونوں جملہ ہے
جہاں موضوع جو ہے یہ خاص ہے، تو ایسی صورت میں پھر مزید 8 اور باتوں میں برابری ہونی ضروری ہے۔ جیسے موصوف صفت میں 4 باتوں میں برابری ہوتی ہے، توابع میں 8 باتوں میں برابری ہوتی ہے، تو ویسے ہی یہاں پر بھی جو ہے 2 قضیوں کے درمیان یعنی 2 نقیض کے درمیان 8 باتوں میں برابری ہونی ضروری ہے، اس وقت جب دونوں قضیے کا موضوع محصورہ یعنی وہ قضیہ محصورہ ہے، جو وحدات ثمانیہ کہلاتی ہیں۔ اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وحدات ثمانیہ، وہ 8 شرطیں جو ہیں ان کو۔ اور اگر وہ 2 محصورہ قضیے ہوں تو کلی اور جزئی ہونے میں اختلاف بھی ضروری ہے، لیکن اگر وہ مخصوصہ کی جگہ محصورہ ہے تو کلی اور جزئی دونوں ہونے میں اختلاف ہوگا، یعنی الگ الگ ہوگا، ایک قضیے کا کلی ہوگا تو ایک قضیے کا جو ہے وہ موضوع وہ جزئی ہو جائے گا، یعنی ان میں سے ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزئیہ ہوگا۔ مثالیں اور وحدات ثمانیہ کا بیان آئندہ سبق میں آئے گا، جو آگے آ رہا ہے 29واں سبق میں۔ چلیے، وحدات ثمانیہ، 2 قضیوں میں تناقض کے لیے 8 باتوں میں اتحاد ضروری ہے، جو وحدات ثمانیہ کہلاتی ہیں۔ اور وہ 8 باتیں کون کون سی؟ دیکھیے، پہلا، دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہو، پس زید کھڑا ہے اور عمر کھڑا نہیں ہے، ان میں تناقض نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں کا موضوع ایک نہیں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ 2 قضیوں کا موضوع ایک ہونا چاہیے، یعنی اگر جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا ایک ہونا چاہیے، جملہ فعلیہ ہے تو فاعل ایک ہونا چاہیے۔ زید کھڑا ہے اور عمر کھڑا نہیں ہے، یہ دونوں میں تناقض نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تناقض؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں زید کھڑا ہو اور عمر بیٹھا ہو، عمر کھڑا نہ ہو، چونکہ 2 الگ الگ شخصیت ہے تو 2 الگ الگ کام وہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر تناقض کرنا تھا تو زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے۔ تو اسی لیے پہلی شرط کیا ہے؟ دونوں کا موضوع ایک ہو۔ دوسرا، دونوں قضیوں کا محمول ایک ہو، یعنی اگر وہ جملے اسمیہ ہیں تو خبر، اور اگر جملے فعلیہ ہے تو فعل ایک ہو۔ پس زید کھڑا ہے اور زید بیٹھا نہیں ہے، ان میں تناقض نہیں کیونکہ دونوں کا محمول ایک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زید کھڑا ہے اور زید بیٹھا نہیں ہے، اس میں نقیض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی جب کھڑا ہے تو وہ بیٹھا نہیں ہے، تو ایک ہی بات کو دوسرے انداز میں کہی گئی ہے، ان میں نقیض تو ہے ہی نہیں، دونوں میں نا اتفاقی ہی نہیں ہے، دونوں بات صحیح ہیں۔ دونوں قضیوں میں جگہ ایک ہو، پس زید مسجد میں بیٹھا ہے اور زید گھر میں نہیں بیٹھا ہے، ان میں تعارض نہیں کیونکہ ان کا مکان ایک نہیں ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ایک ہی جگہ، جو میں نے بار بار کہا، ایک ہی وقت ایک ہی جگہ، وہ ضروری ہے۔ اب زید مسجد میں بیٹھا ہے، تو جب زید مسجد میں بیٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے زید گھر میں نہیں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، تو یہ اس میں تناقض نہیں ہو پائے گا، تعارض نہیں ہو پائے گا، ایک دوسرے کے خلاف جملہ نہیں جا پائے گا، یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہو گئی، تو یہ نقیض کی غلط مثال ہو جائے گی۔ چوتھا، دونوں قضیوں میں شرط ایک ہو، بس زید کی انگلیاں ہلتی ہے اگر وہ لکھتا ہے اور زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہیں لکھتا ہے، اس میں تناقض نہیں کیونکہ شرط ایک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شرط ایک ہوگا تبھی جزا کے اوپر اس کی بات ہوگی۔ 2 الگ الگ شرطیں الگ الگ جملوں میں لگا دیا گیا تو ان دونوں کے لیے الگ الگ جزا آئیں گی، تو اسی لیے اگر ان دونوں کو برابر کرنا ہے تو ان دونوں میں شرط بھی ایک ہونی چاہیے۔ زید کی انگلی ہلتی ہے، زید کی انگلی نہیں ہلتی ہے، یہ دونوں شرط ہے اور یہ دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ پانچواں، دونوں قضیوں میں نسبت ایک ہو، جیسے زید عمر کا باپ ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے، نسبت ایک ہو یعنی اس کا متعلقات بھی ایک ہونی چاہیے، جیسے زید عمر کا باپ ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے، یہ دونوں جملے آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف میں نہیں ہیں، کیونکہ زید اگر عمر کا باپ ہے تو بکر کا باپ نہیں ہوگا، عمر اس کے پاس صرف جو ہے عمر نام کا ایک ہی بیٹا ہو، بکر نہ ہو، تو یہ بالکل صحیح جملہ ہو گیا۔ تو ان دونوں قضیوں میں اختلاف نہیں ہوا، نقیض کے لیے نقیضین کے درمیان اتنا اتفاقی ضروری ہے۔ چلیے، چھٹا، دونوں قضیوں میں جز و کل کا اختلاف نہ ہو، یعنی دونوں قضیوں میں کل پر حکم لگایا گیا ہو یا جز پر لگایا گیا ہو،
ایسا نہ ہو کہ ایک قضیے میں تو کل پر حکم لگایا گیا ہو اور دوسرے میں جز پر حکم لگا دیا گیا ہو، جیسے یہ کھانا کافی نہیں یعنی سب کے لیے، اور یہ کھانا کافی ہے یعنی بعض کے لیے۔ ان میں تناقض نہیں، کیونکہ ایک کا حکم کل پر لگایا گیا ہے اور دوسرے کا اجزاء جز پر۔ باقی وحدات کا بیان آئندہ سبق میں آئے گا۔ چھٹی جو قسم یہاں بیان کی گئی وہ کہ دونوں قضیوں کا کل اور جز بھی برابر ہونے چاہیے۔ اگر حکم کل پہ لگایا گیا ہے تو دونوں قضیوں میں کل پر حکم لگنی چاہیے، اگر حکم جز پر لگایا گیا ہے تو دونوں قضیوں میں جز پر حکم ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک قضیہ میں کل پہ حکم لگ گیا، دوسرے قضیہ میں جز پر حکم لگ گیا، پھر ان دونوں جملوں میں نقیض نہیں ہو پائے گا۔ چلیے اب آتے ہیں 30واں سبق، باقی وحدات کا بیان، جو 7 اور 8 اور اس کے علاوہ محصورہ کی 2، یعنی کہ ٹوٹل 4 ابھی ہمارے جو شرط ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے 7واں کہہ رہے ہیں دو قضیوں میں قوت و فعل کا اختلاف نہ ہو، یعنی دونوں قضیوں میں محمول موضوع کے لیے یا تو بالفعل ثابت ہو یا بالقوہ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک قضیے میں محمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہو اور دوسرے میں بالقوہ، جیسے شیرہ انگور شراب نہیں ہو ہے یعنی بالفعل، اور شیرہ انگور شراب ہے یعنی بالقوہ۔ ان میں تناقض نہیں ہے کیونکہ ایک حکم بالفعل ہے، دوسرا بالقوہ ہے۔ دیکھیے 7ویں جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے اگر دو ٹرم آپ سمجھ جاتے۔ ایک ہوتا ہے بالفعل اور ایک ہوتا ہے بالقوہ، یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، ہے نا۔ بالقوت کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس کوئی کام کرنے کی آدمی ہی نہیں، لیکن میں ابھی فی الحال مثال آدمی کے لے رہا ہوں، کسی بھی چیز کے لیے۔ ایک آدمی کے پاس کسی کام کے کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے اندر تو وہ ہے بالقوہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی جس کے اندر وہ صلاحیت ہے کام کرنے کی، وہ کام ابھی کر بھی رہا ہے تو ہم کہیں گے بالفعل۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے لیکن ابھی وہ علاج نہیں کر رہا ہے، پیشنٹ کو، مریض کو نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم کہیں گے ابھی یہ ڈاکٹر بالقوہ ہے، یعنی اس کے پاس علاج کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی ڈاکٹر تو ہے ہی، ابھی مریض دیکھ بھی رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ آدمی ڈاکٹر بالفعل ہے، یعنی ڈاکٹر تو ہے ساتھ میں فی الحال اس وقت ڈاکٹری والا، یعنی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنے والا بھی ہو رہا ہے، یعنی کام کر رہا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے بالفعل اور بالقوہ۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے مگر آپ ابھی کام نہیں کر رہے ہیں تو قوہ ہے، صلاحیت کے اکارڈنگ آپ کام بھی کر رہے ہیں تو وہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ پرانی جو انگور کے جو رس ہیں وہ شراب نہیں ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں بالفعل کہ انگور کا جو رس ہوتا ہے وہ شراب نہیں ہے، بالفعل، یعنی اس وقت جو میں نے انگور نچوڑا اور اس سے جو رس نکلا وہ شراب نہیں ہے تو یہ بالفعل ہو گیا۔ اور پھر میں دوسرے جملے کہوں کہ انگور کا جو رس ہے وہ اصل میں شراب ہے بالقوت، یعنی اس کے اندر شراب ہونے کی صلاحیت ہے، تو یہ دونوں الگ الگ باتیں ہو گئی نا، چونکہ ایک میں حکم میں بالفعل کا لگا رہا ہوں اور دوسرے میں بالقوت کا لگا رہا ہوں، تو یہ دونوں نقیض نہیں بن سکتی ہے۔ جیسے میں یہ کہوں کہ زید ڈاکٹر ہے بالقوہ اور پھر میں کہوں زید ڈاکٹر ہے بالفعل، تو دونوں جملے نقیض نہیں ہو رہا نا، نا اتفاقی تو نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک آدمی ایک وقت میں ڈاکٹر ہے مگر پیشنٹ نہیں دیکھ رہا ہے، تھوڑا دیر بعد ڈاکٹر ہے پیشنٹ بھی دیکھ رہا ہے، بات ختم۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اچھا یہ جو زید والی مثال دی اس میں الٹا ہو گیا، نہیں ہے والا لگا لیجیے گا، ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا
کہ زید بالقوت ڈاکٹر ہے یا زید بالفعل ڈاکٹر ہے، اور زید بالقوت ڈاکٹر نہیں ہے یا زید بالقوت ڈاکٹر ہے. جیسے آپ کو یوز کرنا ہے ویسے کریے. مطلب صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ہی آدمی پر جب ایک حکم لگ گیا اور وہ حکم اس اعتبار سے لگ رہا ہے کہ وہ یا تو بالفعل ہے یا بالقوہ ہے، تو دونوں قضیوں میں یا تو بالفعل کا حکم لگے یا بالقوہ کا حکم لگے. ایسا نہ ہو کہ دونوں جملوں کے اندر ایک میں بالقوہ کا حکم لگے اور ایک میں بالفعل کا حکم لگے، تو یہاں نقیض نہیں ہو پائے گا. بالکل ویسے ہی جیسے میں کہوں کہ زید مسجد میں ہے، زید گھر میں نہیں ہے، تو وہاں حکم نہیں وہاں نقیض نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی مسجد میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. تو اسی لیے بالقوہ اور بالفعل والا جو کانسیپٹ ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہے مگر ہو سکتا ہے ابھی وہ اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. 8واں ہے دو قضیوں میں زمانہ ایک ہو، جیسے زید دن میں پڑھتا ہے اور زید رات میں نہیں پڑھتا ہے. ان میں تناقض نہیں ہے کیونکہ زمانہ الگ الگ ہے. ظاہر سی بات ہے زید دن میں پڑھتا ہوگا تو رات میں نہیں پڑھتا ہوگا، یہ ممکن ہے. چونکہ جب زمانہ بدل گیا تو اس وقت اتنا اتفاقی تھوڑی ہو رہی ہے. اور نقیض کے لیے ہم نے پڑھا کہ فی الحال اسی وقت اسی حالت میں دو جملوں کے درمیان نا اتفاقی ہونی چاہیے. چلیے. ہاں، کسی شاعر نے ان وحدات ثمانیہ کو نظم کیا ہے، یہ اشعار یاد کر لو، دیکھ لیجئے. در تناقض ہست وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. ترجمہ: تناقض کے لیے 8 باتوں میں اتفاق شرط ہے: موضوع کا، محمول کا اور جگہ کا ایک ہونا، شرط اور اضافت میں ایک ہونا، جز اور قوت، کل قوت اور فعل کا ایک ہونا، آخر میں زمانے کا ایک ہونا. چلیے اب آتے ہیں 31واں سبق، قضایا محصورہ میں تناقض کا بیان. اس میں 2 ہیں، دیکھ لیتے ہیں. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ 2 محصورہ قضیوں میں تناقض پائے جانے کے لیے وحدات ثمانیہ کے علاوہ کلیت اور جزئیت کا اختلاف بھی ضروری ہے. یعنی ان میں سے ایک قضیہ کلی ہو اور دوسرا جزئی ہو. بس پہلا، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ آئے گی. جیسے ہر انسان جاندار ہے، موجبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض بعض انسان جاندار نہیں ہے، سالبہ جزئیہ آئے گی. دوسرا، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ آئے گی. جیسے کوئی انسان پتھر نہیں ہے، سالبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض آئے گی بعض انسان پتھر ہیں، موجبہ جزئیہ آئے گی. بہت آسان انداز میں سمجھ لیجئے قضایا محصورہ میں کیا کہا جا رہا ہے. دیکھ، محصورہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ موضوع جو ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا. اس اعتبار سمجھ لیجئے ہر پر بات چل رہی ہوتی ہے، اس میں ہر ایک اس طرح کا ورڈ لگا ہوتا ہے، بعض وغیرہ کا. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قضایا محصورہ ہوگا اس میں اگر نقیض کرنی ہے ہم کو، تو چونکہ وہ مخصوص نہیں ہوتا ہے، وہاں زید، عمر، بکر ایسے نام نہیں لیا گیا ہوتا ہے، انسان، ہر انسان، بعض انسان ایسے نام لیا جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے نا کہ اگر میں کہوں کہ بعض انسان سو رہے ہیں تو ممکن ہے کہ بعض انسان جاگے ہوئے ہوں، تو وہاں بنے گا ہی نہیں نقیض. تو اس کے لیے یہ شرط نکال کے دے دیا گیا کہ دیکھو تب ایسی صورت میں ہم یہ کریں گے کہ دونوں جو جملے ہوں گے، دونوں جو قضیہ ہوں گے ان کو دیکھیں گے اور ان میں ہم یہ قید لگائیں گے کہ دونوں قضیے میں کل اور جز کا اختلاف ہونا چاہیے. پہلے قضیے میں اگر حکم کل پر لگا ہے تو دوسرے قضیے میں حکم جو ہے وہ جز پر لگے گا. اور اگر پہلے قضیے میں حکم جو ہے وہ جز پر لگا ہے تو اس کا الٹا دوسرے قضیے میں حکم جو ہے وہ کل پر لگے گا. یعنی کل اور جز اس کا اختلاف دونوں قضیے کے اندر ہونا چاہیے. اگر اختلاف نہیں ہوا تو پھر نہیں بنے گا. اور وہ تو ہم جان ہی رہے ہیں کہ قضیہ کے لیے، تناقض کے لیے ایک جملے کو مثبت اور ایک جملے کو منفی ہونا پڑتا ہے، ایک کو موجبہ ایک کو سالبہ ہونا پڑتا ہے. تو بہت ایزی سی بات ہے. جیسے ہر انسان جاندار ہے تو اس کا اب کیا ہوگا قضیہ دوسرا؟ سمپل سا ہو جائے گا، بعض انسان جاندار نہیں ہے، تو یہ سالبہ بھی ہو گیا اور قید بھی ہو گیا کہ بعض
تو کل جو ہو گیا یہ کل تھا، بعض جز ہو گیا ہے نا. چلیے اس کے بعد آپ کا تمرین ہے. تمرین اس کو پڑھ لیجئے اور خود کر لیجئے تاکہ میں جلدی سے جلدی چیپٹر آگے بڑھا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کا ہے 32واں سبق، عکس مستوی کا بیان. اس کو انشاءاللہ ہم لوگ آگے کی کلاس میں کمپلیٹ کرتے ہیں. 32 سبق پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 45 سبق ہیں. تو ہم لوگ 13 سبق اور انشاءاللہ اس کا کریں گے، بس یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہاں سے تھوڑا سا فاسٹ پڑھاؤں گا تاکہ بہت دن سے یہ کتاب چل رہی ہے، اس کو جلدی سے مکمل کرنا ہے. تھوڑا سا فاسٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. جیسے مان لیجئے کہ ابھی 32واں ہے، 13 سبق اس میں اور ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو کھینچیں گے وہ یہی ہفتہ کھینچیں گے. اس ہفتے کے آخر تک یہ کتاب انشاءاللہ مکمل ہو جانی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.